الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم واجب الاحترام دوستوں بزرگوں
نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تشریح کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی اور خوش ہو جائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورہ آل عمران میں سے اس کا تعلق ہے۔ آیت نمبر 164 ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی نے مومنین پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانات میں سے کچھ احسان تو وہ ہیں کہ وہ بہت بڑے احسانات ہیں، کچھ احسانات وہ ہیں جو چھوٹے احسانات ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر کو آباد کرنا، تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جب تعمیر ہو گیا کعبۃ اللہ، تو ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ رب کی دربار میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا کعبۃ اللہ تعمیر کریں، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو آخری مراحل تک پہنچائیں، وہ ہم نے پہنچا دیا۔
یا ربا ہم اب آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں اور اس میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس میں مبعوث ہوں گے اور اس کو مبعوث کرنے کے بعد پوری امت کو یہ مرکز اور منبع بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں میں بیان فرمایا ہے، 4 جگہوں میں۔ قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے جو پہلے دعائیں مانگی تھی پہلے پارے میں سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا اور دعاؤں میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے ربا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں سے جب کعبۃ اللہ کا تذکرہ فرمایا تو اسی جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے پھر اس دعا کا تذکرہ فرمایا، البتہ الفاظ میں تھوڑے ترتیب آگے پیچھے ہے، باقی الفاظ وہی ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں جا کے اس کا تذکرہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چوتھے مقام پر اللہ تعالی نے 28 بارہ سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالی نے اس نبی کی بعثت کا تذکرہ فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی اس کا مقام کتنے مقام میں تذکرہ ہے؟ 4 میں، 4 جگہ میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور چوتھے نمبر پر سورۃ الجمعہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ احسان کرنے والے جب احسان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میں بہت بڑا آپ پر احسان کیا ہے، میرے اس احسان کا خیال رکھنا ہے، لاج رکھنی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے جتنے بھی مسلمان بندے پہ احسان کیے، 3 احسان بہت بڑے احسانات ہیں۔ سارے احسانات ایک طرف، 3 احسان اللہ تعالیٰ نے مسلمان بندے پر وہ کیے کہ وہ سارے احسان ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا،
اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا، ایک وہ رسول نے عطا فرمایا، من انفسہم۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس مقام پہ لکھا ہے من انفسہم ای من جنسہم، کہ سب سے پہلی بات، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجا، جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا من انفسہم، پھر ان کی جنس میں سے رسول بنا کے بھیجا۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی فخر کرنے والا ہوگا، اگر کل قیامت کے دن کوئی فخر کرے گا قیامت کے دن کہ رسول کن میں آیا تھا، وہ آخری رسول، آخری نبی کن میں آیا تھا، تو انسان قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول ہم میں آیا تھا، ہماری قسمت بہت اچھی ہے، ہم ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول بھیجتا، کل قیامت کے دن یہی فرشتے کہتے کہ تمہیں کیا اعزاز ملا، وہ رسول تو ہم میں آیا تھا۔ اگر یہ جنات میں سے رسول آ جاتا، وہ جنات فخر کرتے، تمہیں کیا اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، اعزاز و اکرام ہمارا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہم میں مبعوث ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے مومن لوگوں میں سے آخری رسول بنا کر مبعوث فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری رسول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یہ میں نے تم میں رسول بنا کے بھیجا، تمہاری جنس ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تمہیں ایک اور نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ، جسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی مومنوں کو، لیکن کعبۃ اللہ ایک وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں مل کر کعبۃ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، تیسرے مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں کتاب اللہ عطا فرمائی۔ یہ ایک وہ کتاب ہے کہ ساری کتابیں مل جائیں اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں کو بھی کتابیں عطا فرمائی، انہیں عبادت کے لیے گھر دیے تھے، ان میں رسول مبعوث فرمائے تھے، لیکن جو کتاب ہمیں ملی ایسی کتاب آج تک کسی کو نہیں ملی۔ وہ کتابیں تھیں لیکن وہ ضابطۂ حیات لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھی، وہ کچھ بستی، کچھ علاقہ، کچھ لوگوں کے لیے تھی۔ مومنوں پر اللہ فرماتے میرا احسان ہو گیا کہ تمہیں ایک وہ عظیم الشان کتاب دی ہے کہ اگر کوئی کافر و مشرک اس کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے وہ کفر سے نکل جاتا ہے، اگر کوئی مشرک پڑھتا ہے تو وہ شرک سے نکل جاتا ہے، اگر کوئی گناہگار اس کو پڑھتا ہے اس کی برکت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی بد کردار اسے پڑھتا ہے اس کی برکت سے بد کرداری چھوڑ کے اچھا کردار اختیار کرتا ہے، اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ اس کی بد اخلاقی کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کرتے ہیں، اگر کوئی اس سے پڑھتا ہے بد خلق ہوتا ہے قرآن مجید کی برکت سے وہ اخلاق حسنہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے پڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس قرآن کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں میں اسے راہ ہدایت پہ لے کے آتا ہوں۔ یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان بندوں پر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی تو ان میں سے ایک نعمت کتاب اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا
تمہیں میں نے وہ دوسرا احسان کیا، تمہیں محمد الرسول اللہ والی نعمت سے نوازا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، ہمارے اوپر احسان کیا کہ امام الانبیاء کو اس امت کے لیے مبعوث فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا سید المرسلین، میں تمام بھیجے ہوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں، نبی ہے، لیکن اللہ نے مجھے فرمایا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، اور مجھے آخر میں اللہ نے بنا کے بھیجا۔ لیکن میری قسمت دیکھیں کہ سب سے آخر میں آنے والا نبی میں ہوں، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا۔ میری امت کی قسمت کتنی اچھی ہو گئی کہ سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آتی ہے، جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی اور امت جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ اسے کہتے ہیں اعزاز و اکرام۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر احسان کیا، کتاب اللہ تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ وہ نعمت ہے کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، لیکن ان تین نعمتوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میں نے تمہیں احسان کیا، تمہیں اس نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اور ایک ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ ایک وہ نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا خود تذکرہ فرمایا اور فرمایا میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ امام الانبیاء کا تذکرہ فرمایا تمہارے اوپر نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا تمہارے اوپر نعمتوں کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے کتنی بڑی زمین ہمارے لیے بنائی۔ کبھی قرآن مجید آپ دیکھیں، کسی حدیث میں دیکھیں، کبھی اللہ نے نہیں کہا تمہارے لیے زمین بنائی ہے میں نے، یہ نہیں کہا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا زمین بنائی، نہیں کہا۔ آسمان اتنی اعلیٰ خوبصورت چھت کے بغیر ستونوں کے اسے کھڑا کر دیا، لیکن کبھی اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں آسمان والی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین ایسی عطا فرمائی کہ اس سے نباتات اگتے ہیں، اس سے غلہ اگتا ہے، اسی زمین سے رزق و روزی ملتی ہے۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا اے مومن بندو میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اس زمین سے تمہیں رزق دیتا ہوں اور میرا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تھا کہ تم اس میں سکون کرو، تذکرہ فرمایا ہے لیکن احسان نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ رات کو پیدا فرمایا تو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دن کو تمہارے لیے بنایا اور دن بھی ایسا بنایا کہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے لیے رزق و روزی کے پیچھے چلے جاؤ۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا تمہارے لیے دن بنایا، کبھی یہ نہیں کہا تمہارے لیے حیوانات پیدا کیے، کبھی یہ نہیں کہا تمہارے لیے نباتات پیدا کیے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے سمندر بنائے، کبھی یہ نہیں کہا تمہارے لیے دریا بنائے، کبھی یہ نہیں کہا تمہارے لیے سبزہ اگایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے پھل اور پھول اگائے۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے نبی کی، اللہ نے ضابطہ بدل دیا، اصول بدل دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو تمہارے اوپر بے شمار احسان کیے، کبھی نہیں گنا، لیکن جب باری میرے نبی کی آتی ہے تو سمجھ لو کہ میرا نبی بہت بڑی نعمت تمہارے لیے بن کر آیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نبی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت بن کر آیا ہے، اس لیے اس نبی کی قدر کریں، اس نبی کا احسان مانیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مرسلین کا سردار بنا دیا۔ انا سید، میں سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ولد ابن آدم، جتنے ابن آدم پیدا کیے گئے ہیں میں ان تمام کا سردار ہوں۔ ولا فخر علی، لیکن میں فخر اس بات پہ نہیں کرتا ہوں۔ ولا فخر علی، لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں فخر کہوں کہ میری نسبت بہت اونچی ہو گئی ہے، بلکہ فرمایا کہ میں سردار ہوں تمام نبیوں کا، میں پوری امتوں کا سردار ہوں۔ میری امت میری وجہ سے
آخر میں تو آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا ہوں۔ یہ نبی کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے نبی ایسا مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے میں نے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے حالات پڑھیں، زندگی دیکھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر جہاد میں ایک غزوہ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں۔ مسلمان ایک وہ لوگ ہیں جب بھی میدان جہاد میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضرور انہیں فتح و نصرت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کے آپس میں کمزوری کی وجہ سے وہ اس طرح ہوا ہے کہ کافروں نے ان پر غلبہ پایا ہے اور حملہ کیا ہے۔ امام الانبیاء جب موجود ہوتے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک غزوہ سے امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، صاحب قرآن، صاحب معراج، سید الاولین، امام الاتقیاء واپس تشریف لا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جب غزوہ سے آئے تو ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانا شروع کیا، ایک درخت کے نیچے آرام فرمانا شروع کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی سو گئے، دور سے کافر نے دیکھا کہ اب نبی سو رہے ہیں، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ چلا جاتا ہوں اپنی تلوار سے ان پر حملہ کرتا ہوں۔ جب وہاں پہنچتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی۔ وہ بندہ آیا دور سے کہ اب تو سو رہے ہیں، انہیں کسی چیز کا کچھ علم نہیں، کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ کچھ کہا نہیں ہے، تلوار نیام سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اب بتا محمد میں یمنعک منی، آپ کو کون ہے اس وقت جو مجھ سے بچائے گا؟ آپ کو کون ہے جو اس وقت مجھ سے بچائے گا؟ آپ کے ساتھی بھی آپ نے اپنے گھروں میں چلے گئے، آپ اکیلے ہو یہاں پر آرام فرمانے والے۔ لیکن محمد کائنات نے اپنی امت کو ایسا درس دیا، سبق دیا کہ مشکل حالات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ اب امام الانبیاء اکیلے ہیں تو کہا، زبان مقدس سے نکلا، اللہ کہ مجھے اگر اس وقت بھی کوئی بچانے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ مجھے وہ بچائے گا۔ کافر کے دل میں جیسے اللہ کا لفظ پڑا وہ اتنا گھبرا گیا، وہ اتنا گھبرانے لگا جسے کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، کانپنے لگا، گھبرانے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ امام الانبیاء نے فوراً تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھ کر کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ میں آپ کے بارے میں نے بہت سنا تھا کہ آپ بہت اخلاق والے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر کافر بھی آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے کافروں کو معاف کیا ہے۔ آج میں بھی اسی طرح کافر ہوں لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، نبی ایسا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تیری رحمت کے کیا کہنے، آج تو مجھے معاف فرما دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا بلکہ اسے کہا کہ چل تجھے معاف ہے، تو جا۔ اس بندے نے کہا اے محمد میں تجھے شکار کرنے کے لیے آیا تھا لیکن میں تجھے شکار نہ کر سکا، تیرے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے کہ آج میں خود تیرے اخلاق کی وجہ سے شکار ہو گیا ہوں، آج میں خود تیرے اخلاق کی وجہ سے شکار ہو گیا ہوں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا اب یہ کرنا چاہیے کہ میں سب سے پہلے غسل کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، جب تک میرے جسم میں روح ہوگی نہ محمد کے خلاف کبھی بغاوت ہوگی، نہ اسلام کے خلاف کبھی بغاوت ہوگی، نہ محمد تیرے اوپر اترنے والی کتاب کے خلاف کبھی بغاوت ہوگی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ عزیز دوستو یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ میرا نبی ہمیں احسان بن کر آیا کہ اگر کافر میرے نبی کو دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم
اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، بہت بڑے احسانات کیے، لیکن 3 احسان ایسے ہیں کہ اللہ نے خود مسلمانوں کو کہا میں نے تمہارے اوپر 3 احسان بہت بڑے کیے۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 کتاب اللہ، نمبر 3 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔